السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاک فوج کے ایک حاضر سروس جرنیل نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے ایک خفیہ ملاقات کی ہے۔ یہ خفیہ ملاقات کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس میں کون کون سی شخصیات موجود تھی اور ان جنرل صاحب کا نام کیا تھا، یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج ایک بڑا لمبا چوڑا ویراگ کرنے کا پروگرام تھا، بہت ساری خبریں ملک میں اس وقت توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ کل ہونے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں، کیا فیصلہ آ سکتا ہے، کیا نہیں آ سکتا، سارے چینلز پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، جو پچھلی دفعہ 25 مئی کو انہوں نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس حوالے سے کچھ خبریں شیئر کرنی تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے اپنی مبینہ آڈیوز کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی ہے اور پھر انہوں نے سرگودا یونیورسٹی میں بھی خطاب کیا تھا۔ پھر اعظم خان صاحب کی بھی طلبی ہوگی FIA کے اندر۔ یہ میں نے کہا چلیں ایک ایک فکرہ آپ کو بتاتے جاتے ہیں اور پھر اپنی اصل خبر کی طرف آتے ہیں۔ اصل خبر کی طرف آتے ہیں جناب، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں بہت ساری افواہوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے جو پراپیگنڈا مہم ہے وہ بڑی عروج پر ہے، بہت زوروں پر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جو رہنما ہیں، عمران خان صاحب خود اپنے انٹرویوز میں اور اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ابھی واضح نہیں ہو رہے، کچھ صورتحال واضح نہیں ہو رہی۔ کبھی کہتے ہیں میں کچھ بتا سکتا ہوں اور جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، سچ میں بول نہیں سکتا، اس قسم کی بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما جن میں فواد چوہدری صاحب سر فہرست ہیں، جو بار بار روزانہ کی بنیاد پر تقریباً وہ کبھی پریس کانفرنس کر کے، کبھی میڈیا ٹاک کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بات ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، بیک گراؤنڈ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گیا۔ اور پھر سوشل میڈیا کے اندر بھی ایک طوفان برپا ہے۔ اب کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی 2 روز قبل، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن ان میں وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی جو کہ سوشل میڈیا پر پھر رہی تھی۔ اور یہ پتہ چلا کہ جناب کچھ لوگ تھے، انہوں نے اپنی مرضی کی خبریں گھڑ کے کہ جناب یہ فیصلہ ہو گیا، PTI سے مذاکرات کیے جائیں گے، ادھر ISI کی ٹیم ہوگی، ادھر PTI کی ٹیم ہوگی اور ساری ڈیلیں طے ہوئی ہیں، خان صاحب کو ریلیف فراہم کروایا جائے گا عدالتوں سے اور یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ بندہ کہتا ہے یار یہ کس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں اور کسی قسم کی ایسی کوئی اطلاعات موجود نہیں ہے، نہ کسی قسم کی ڈیل ہو گئی ہے اور نہ کسی قسم کی ڈیل ہو رہی ہے۔ پاک فوج نے اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے الگ کیا ہے اور وہ اس پر بڑی سختی سے قائم ہے۔ بڑے ترلے کیے خان صاحب نے، بڑی منتیں کی، بڑی دھمکیاں دی، بڑے جلسوں میں ان کے بڑے الزامات عائد کیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، اور کوئی بھی ان سے کسی قسم کی سیاسی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو سیاسی گفتگو کرنی ہے حکومت سے کریں، جا کے اسمبلی میں کریں، ہمارے ساتھ آپ کا کیا کام ہے۔ اوپر سے جب سے گیٹ نمبر 4 کے دروازے بند ہوئے ہیں تو شیخ رشید صاحب جیسے لوگ بھی خاصے دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی یونیورسٹی اور کالج میں چلے جاتے ہیں اور وہ بچوں کے سامنے اپنے سیاسی مخالفین کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل خان صاحب جب سے اقتدار سے اترے ہیں، غیر آئینی طور پہ یقیناً، کیونکہ آئین کے اندر تو ایسا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوتا مسلح افواج کا، اور مسلح افواج اپنے اس عزم پر قائم ہیں۔ اب جب سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بالکل ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، DGI SPR نے اوپن کہا تھا، ان کے فٹ سٹیپس بھی ہمیں سیاسی معاملات کے اندر کسی جگہ پر دکھائی نہیں دیے۔ اور جس کی سب سے بڑی مثال آپ لے لیجئے کہ عمران خان صاحب الزام عائد کرتے ہیں فوج کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جی یہ جانبدار ہو گئے ہیں اور یہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے اور یہ جانبدار ہو گئے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے جو ضمنی انتخابات 20 صوبائی سیٹوں کے، اس میں 15 سیٹوں پر PTI جیت گئی۔ پھر یہ ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے اس کے اندر خان صاحب 6 سیٹوں پر جیت گئے، تو پھر کہیں فٹ سٹیپس تو نہیں ہیں، اور نہ ہی فوج کے فٹ سٹیپس کسی جگہ پر دکھائی دیے ہیں۔ وہ واقعی انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کی بھی یہ صورتحال۔ اب الیکشن کمیشن کل توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، دیکھیے اس فیصلے کے بعد پھر کس قسم کی تنقید ہوتی ہے یا چیف الیکشن کمشنر پر پھر کس طرح کے نئے عملے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو خبر میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ جناب ہر طرف سے انکار ہو گیا۔ اس انکار کے بعد پھر ایک جنرل صاحب سے بالآخر ملاقات ان کی ہوئے گی، جو کہ حاضر سروس جنرل صاحب ہیں۔ یہ ملاقات ان کی ہوئی جناب آج سے 5 روز قبل،
اور یہ ملاقات ہوئی اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں. F10 میں ایک خفیہ مقام پر یہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس میں کون کون لوگ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ایک تو جناب اسد عمر صاحب تھے, تحریک انصاف کے غالباً سیکرٹری جنرل اس وقت, اور پھر دوسرے پرویز خٹک صاحب تھے. پرویز خٹک صاحب ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ پرویز خٹک صاحب چونکہ وزیر دفاع رہے ہوئے ہیں تو ان کے رابطے ذرا زیادہ ہیں, اور اسد عمر صاحب کے بھی رابطے بڑے مسلمہ ہیں. تو یہ دو رہنما وہاں پر موجود تھے, اور جو تیسرے صاحب تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ تھے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب. عارف علوی صاحب کا ویسے بھی جو ہے وہ اپنی پارٹی والا ہی رول ہے, صدر مملکت والا مبینہ طور پہ کم ہی ہے, اور یہ آئینی طور پہ تو ان کو کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, الیکٹ ایک پارٹی نے کروایا ان کو, لیکن آئینی طور پہ ان کا رول بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی اپنی پارٹی جس نے ان کو الیکٹ کرایا ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں, وہ وہاں پر موجود تھے. اور یہ تین لوگ تھے جی پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی تک ہمیں اطلاع ملی ہے, عارف علوی صاحب اور اسد عمر اور پرویز خٹک صاحب. اچھا, جن جنرل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ جنرل صاحب کون تھے؟ ان جنرل صاحب کے بارے میں یہ خبر بنیادی طور پہ جو ہے سب سے پہلے انکشاف کیا اس کا آپ سے کچھ دیر قبل اعزاز سید, جن کو آپ ہمارے نیوز ٹو یو پر بھی دیکھتے رہتے ہیں اکثر, اور ان کے ساتھ عمر چیمہ, وہ بھی بین الاقوامی سطح پہ بڑے معروف صحافی ہیں. ان دونوں نے یہ انکشاف کیا جی اپنے جو ان کا یوٹیوب چینل ہے ٹاک شاک اس کے اوپر, اور اس میں انہوں نے جنرل صاحب کا نام نہیں دیا, اور انہوں نے یہ باقی ساری معلومات انہوں نے شیئر کی ہیں کہ کس کس سے ملاقات ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, کب ہوئی ہے, اور یہ خبر ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی. پھر جب انہوں نے جب نام نہیں لیا تو ہمیں کچھ اپنے ذرائع سے مبینہ طور پہ پتہ چلا کہ نام کیا ہے, تو ہم نے پھر کنفرم کرنے کی کوشش کی. تو ہمیں جو ذرائع سے اس چیز کی کنفرمیشن ملی وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات مبینہ طور پہ جنرل فیض حمید صاحب نے کی ہے. جنرل فیض حمید, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, جو کہ اس وقت کور کمانڈر بہاولپور ہیں. جنرل فیض کے بارے میں بہت سی خبریں جو ہے وہ غلط طور پر پروپیگنڈا سیلز کی طرف سے بھی جاری کی جاتی ہے, جس میں مثلا یہ بھی ایک خبر تھی کہ جنرل فیض صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سیف ہاؤس میں گئے اور وہاں پر ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. اس قسم کی باتیں خبریں چلتی رہیں, لیکن وہ تمام کی تمام خبریں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں, اور وہ پتہ یہ چلا کہ وہ باقاعدہ میڈیا سیلز کے ذریعے پھیلائی گئی تھی, ایسی کوئی حقیقی خبر نہیں تھی. سو جنرل فیض کو غلط طور پر اس طرح کی خبروں کے بیچ میں ان کا نام آتا رہا, اور جو کہ نہیں آنا چاہیے. اور اب جو ہے وہ ایک ملاقات میں نے آپ سے عرض کی F10 میں ہوئی ہے, 5 دن قبل ہوئی ہے. عارف علوی صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب تھے. یہ وہ شرکاء ہیں جن کا مجھے کنفرمیشن ہوئی ہے, اور پھر دوسری کنفرمیشن جنرل فیض حمید صاحب کی ہوئی ہے. اب جنرل فیض حمید صاحب چونکہ اس سے پہلے DG ISI بھی رہ چکے ہیں, ابھی جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے اس میں بھی ممکنہ طور پہ ان کا نام بھی اس سمری میں شامل ہو سکتا ہے, وہ جو 5 6 یا 4 جتنے بھی جرنیلوں کی فہرست جائے گی. تو اس ساری صورتحال کے اندر کہ جب عمران خان صاحب اس وقت تو پہلے ہی آرمی چیف کی تعیناتی کو بڑا تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی میرٹ پہ جرنیل لگے گا یا نہیں لگے گا, یا میرٹ پہ لگنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کی یار جتنے بھی جرنیل ہوتے ہیں ساری میرٹ پہ ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل تک کے عہدے پر پہنچ جانا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہوتا, جو بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے وہی پہنچتا ہے, اور اس کے آگے جنرل پہ ہر لیفٹیننٹ جنرل اس میرٹ پہ پورا ہوتا ہے. آگے ان کے اپنے ایک رولز ہیں, ایک ضابطہ ہے کہ جی کون ہوگا, کتنی سینیارٹی ہوگی, کیسے سمری جائے گی, یہ ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر سے نکل کے آئین کے مطابق جو وزیر اعظم پاکستان ہوگا وہ اس کی منظوری دے دیں گے ایک بندے کی جو آرمی چیف لگے گا اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ خبر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. پچھلے دنوں جنرل فیاض حمید کی بہت ساری ویڈیوز بھی آئی تھی وہ جشن وغیرہ منانے کی, جس کو غلط طور پہ منسوخ کیا گیا کہ شاید عمران خان صاحب کی فتح کا وہ جشن منا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ PMA کاکول میں ایک تقریب تھی اور وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے, اور کچھ ویڈیوز بڑی لائٹر موڈ میں ان کی آئیں اور بڑی اچھی ویڈیوز تھی. بندہ دیکھ کے بندے کی بڑی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. وہ وہاں پر موجود تھے, اور پھر یہ خبر آ گئی کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے, اور ایسی خبریں مطلب ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں لیکن ان کی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی تھی. تو اب یہ خبر جو ہے یہ اس کی مطلب کافی حد تک کہ یہ اس کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ یہ ایک ملاقات ہوئی. اس صورتحال میں جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال چل رہی ہے یہ خبر خاصی معنی خیز خبر ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک ایسی خبر جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے جو آپ کو نیوز ٹو یو کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی, مکمل تفصیلات کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.